اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت بپا ہونے سے پہلے چند بنیادی نشانیوں اور علامات اس حدیث میں بیان فرمائیں اور ان کی وضاحت کی ہے۔ پہلی، تسلیم الخاصہ، خواص کو سلام کہنا۔ شریعت میں حکم یہ ہے کہ انسان کسی کو جانتا ہے نہیں جانتا، اسلام کا حکم سمجھ کے مسلمان ہونے کے ناطے سے اس کو السلام علیکم کہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَسَلِّمْ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ، جسے تم پہچانتے ہو یا نہیں پہچانتے اس کو سلام کہو۔ اور السلام علیکم کو عام کرنا اس کا بھی حکم ہے، اور یہ محبت کا ذریعہ ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث کا مفہوم کہ اس وقت تک جنت میں انسان داخل نہیں ہو سکتا جب تک کہ مومن نہ ہو، اور کمال ایمان تک نہیں پہنچ پاتا جب تک کہ انسان آپس میں محبت نہ کرے۔ اور محبت کا ذریعہ فرمایا اولا دلکم علی شیء اذا فعلتموہ تحاببتم افشوا السلام بینکم۔ محبت کا ذریعہ وہ السلام علیکم کو عام کرنا ہے۔ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ لا یسلم الا لمعرفتہ، کہ وہ جس کو پہچانتا ہے اس کو سلام کہے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ پہچان ہے یا نہیں ہے، ثواب کی خاطر السلام علیکم کہے۔ انسان جو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتا ہے 30 نیکیاں ملتی ہیں۔ محترم بھائیو، دوسری نشانی وہ یہ ہے وفشو التجارہ، کاروباری اور بزنس کے ذرائع کا عام ہونا، تجارت کا عام ہونا۔ تجارت کا حکم ہے، بلکہ ترغیب ہے، تجارت کرنی چاہیے، بزنس کرنا چاہیے، لیکن حلال۔ اصل جو قابل مذمت چیز ہے وہ یہ ہے کہ انسان بغیر حلال و حرام کی تمیز کے بھاگ دوڑ کرے۔ اور بخاری کی حدیث اس کا مفہوم یہ ہے کہ آپ نے فرمایا لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ، ایسا وقت آئے گا لوگوں پر کہ وہ بغیر حلال و حرام کی تمیز کے کمائیں گے۔ اسے کوئی غرض نہیں ہوگی کہ آیا میرا یہ اقدام حلال کا ہے یا حرام کا ہے، بس کمانے سے غرض ہے، پیسے سے غرض ہے، جیسے بھی آئے۔ لہذا ایسی تجارت کہ جو حلال پر نہیں ہے، حلال ذرائع وسائل نہیں ہے، یقیناً ایسی تجارت وہ حرام کی طرف لے جائے گی اور انسان گناہگار ہوگا۔ اور اس حدیث میں بالخصوص آپ نے فرمایا حَتَّى تُعِينَ الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا عَلَى التِّجَارَةِ، یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ عورت تجارت اور بزنس میں اپنے شوہر کی معاون ہوگی۔ کمانے کے معاملے میں آج تعلیم کا ہدف ہی بدل گیا ہے۔ والدین یہی چاہتے ہیں کہ بیٹی اس فیلڈ میں پڑھے، اس طرح پڑھے یا وہ کورس کرے جس سے اس کو اچھی سے اچھی جاب مل جائے۔ یہ عورت کی کمائی خیر و برکت کا باعث نہیں ہے، بظاہر جو نظر آتا ہے۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے، جس طرح کہ آپ نے اس حدیث میں فرمایا۔ عورت کی جو بنیادی ذمہ داری اور اس کے فرائض میں چیز شامل ہے وہ اس کی خانہ داری ہے۔ جو خاندانی نظام ہے اس کو سنوارنا ہے، فیملی سسٹم کی اصلاح ہے، اولاد کی تربیت ہے۔ تو جو مائیں گھروں میں کل وقت ہی اپنی اولاد کو ٹائم دیتی ہیں ان کے نتائج بھی بہتر ہیں۔ اب عورت بھی کمانے پہ لگ جائے، مردوں کے شانہ بشانہ، مرد بھی بیچارے لگے ہوئے ہیں، تو برکت تو آپ کے سامنے ہی ہے، لیکن بہت بڑا وبال اور برے نتائج کا جو ہمیں سامنا کرنا پڑ رہا ہے وہ کیا ہے؟ اولادیں بگڑ رہی ہیں، تربیت نہیں ہو رہی، اور شیطانی وسائل اور ہتھ کنڈے تو بہت زیادہ ہیں۔ پھر بڑے بھیانک کیسز ایسے سامنے آئے ہیں کہ والدین گھر پہ نہیں ہیں، اور گھر میں جو ایسے قصے رونما ہوتے کہ پناہ بخدا۔ اس لیے عورت کی بنیادی ذمہ داری وہ گھر میں رہ کر گھر کی اصلاح ہے۔ اب عورت بھی 8 گھنٹے کمائے، محنت کرے، مرد بھی، دونوں تھکے ہارے، پھر بہت سے ایسے کیسز سامنے آ رہے ہیں کہ گھر بے آباد، طلاقیں ہو رہی ہیں، عورت بھی تھکی ماندی، وہ بھی مقابلے میں
میں کماتی نہیں ہوں، میں بزنس نہیں کرتی؟ تو اس تان و تشنی اور اس طرز زندگی سے جو ہمارا خاندانی سسٹم ہے وہ برباد ہو رہا ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان میں ایک تلمیح ہے جسے پتہ چلتا ہے کہ عورت کی بنیادی ذمہ داری وہ اکتساب نہیں ہے، تجارت نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ گھر میں رہنا ہے، شوہر کی خدمت ہے، اولاد کی پرورش ہے، اور اس کے نتائج بہت عمدہ جس طرح کے اسلاف کے دور میں اور کوئی سال پہلے ہمارے خاندانوں میں بھی نظر آتے ہیں۔ محترم بھائیوں، اگلی بڑی نشانی آپ نے فرمایا وَقَطْعَ الْأَرْحَامِ، رشتے ناتوں کو توڑنا، یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ہیں۔ اللہ تو فرماتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو فرماتے واصل الارحام، یہ جو رحم کے رشتے ہیں نا، ان کو ملاؤ۔ شکم مادر کے جو رشتے ہیں رحم کے، وہ ددیال کی طرف سے یا ننیال کی طرف سے ہیں، صلہ رحمی کرو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، اس اللہ سے ڈر جو جس کے نام پر تم ایک دوسرے سے مانگتے ہو، اور قطع تعلقی سے بھی باز آ جاؤ، رشتے ناتے مت توڑو، خونی رشتوں کو ملاؤ۔ قرآن و حدیث میں بڑی اس کی اہمیت ہے، اور صلہ رحمی کی بڑی خیر و برکت ہے، عمر بھی دراز ہوتی ہے اور بہت سی بیماریاں بھی ٹلتی ہیں۔ تجربہ تو کر کے دیکھیں، آج ہمارے خون سفید ہو گئے ہیں۔ قیامت کی نشانیوں میں سے اغیار کو قریب اور جو اپنے ہیں وہ پرائے بن رہے ہیں۔ اللہ سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اگلی بڑی نشانی فرمایا وہ شہادت الزور، جھوٹی گواہیاں دینا بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبائر گنوائے، جب آئی نا جھوٹی گواہی پہ بات، آپ نے ٹیک لگائی ہوئی تھی۔ یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ٹیک چھوڑی اور فرمایا وشہادت الزور، یہ بھی گھنونا اور بڑا جرم ہے کہ انسان جھوٹی گواہی دے، اور جھوٹی گواہی کی بنیاد پر اللہ کے ہاں جو معصیت ہے سو ہے۔ لیکن بھائیوں، کبھی غور کیا ہے اس وجہ سے کتنے فسادات معاشرے میں جنم لیتے ہیں، کتنی فیملیاں بسا اوقات تباہ ہوتی ہیں، اور کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ اس جھوٹے مقدمے اور جھوٹی گواہی کی بنیاد پر کتنے افراد موت کی بھینڈ چڑھتے ہیں، خاندان کبھی تباہ ہو جاتے ہیں ایک اس جرم کی وجہ سے۔ اس کے نتائج بڑے بھیانک ہیں۔ جھوٹی گواہی دینا کبیرہ گناہ ہے، اور اگلا بڑا جرم اور قیامت کی نشانی فرمایا وَكِتْمَانَ شَهَادَةِ الْحَقِّ، اور سچی گواہی کو چھپانا بھی، یہ بھی قیامت کی نشانی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَكْتُمُ الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، تم سچی گواہی کو مت چھپانا، جو چھپائے گا اس کا دل گناہگار ہوگا، وہ انسان گناہگار ہے۔ اس کے بھی بڑے مفاسد اور اس وجہ سے بڑے جرائم جنم لیتے ہیں۔ جو مظلوم ہے وہ معاشرے میں ظالم بنتے ہیں، اور بہت سے ایسے معاشرے میں تڑپتے لوگ ہیں کہ جن کے حقوق پامال کر دیے جاتے ہیں اسی وجہ سے۔ اور آخری بات وظہور القلم، فرمایا یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ قلم کا ظہور ہوگا۔ ایک حدیث میں تکثر القلم، قلم بہت زیادہ ہو جائیں گے، لکھاری بہت پیدا ہو جائیں گے۔ لکھنا جرم نہیں ہے، قرآن و سنت کی نشر و اشاعت، اخلاق آداب کی نشر و اشاعت بڑی اہمیت کی حامل ہے، لیکن یہ جو ظہور قلم سے مراد ہے کہ رطب و یابس، ہر قسم کا غلط سلط مواد وہ کتابوں میں چھپتا چلا جائے، بدعات کو فروغ اور بغیر تحقیق کے انسان لکھتا چلا جائے، گمراہی لکھے، اور اس حوالے سے جو صحیح منہج ہے قرآن و سنت کا اس سے دور ہو۔ آج ہماری صحافت بھی آزاد ہے، ہمارا قلم بھی آزاد ہے، اور جو معاشرے میں ان اقلام کی کثرت اور کثرت تالیف و تصنیف کہ جس کی عمومی بنیاد تحقیق ریسرچ پہ نہیں ہے، رسوخ فی العلم پہ نہیں ہے، بلکہ شہرت کے حصول کے لیے ہے، یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم ان چیزوں کو مد نظر رکھیں
اور اگر کوئی چیز کمزوری کا باعث ہے تو ہم اسے دور کریں۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔